آپ کے علم ہے کہ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پر گفتگو کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کی ہم نے حمد پر بات مکمل کی تھی، اور ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی گفتگو کا لفظ اللہ کے حوالے سے۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ، ایک رائے ہے کہ یہ لفظ الہ سے بنا ہے۔ الہ کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو الہ کا لفظ ذہن میں ہے نا۔ ایک رائے ہے کہ لفظ الہ سے بنا ہے۔ الہ کے کئی معنی ہیں، مثلا وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، یہی ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پہلے معنی الہ کے کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ نمبر دو، جس کی طرف ضرورت کے وقت لپکا جائے، جسے پکارا جائے۔ نمبر تین، جو انسان کو حیرت میں ڈال دے، اس کی شان ایسی ہو کہ انسان حیرت زدہ ہو جائے، یا جس سے والہانہ محبت ہو، شدید محبت ہو، یا جو بالکل مخفی ہو، پوشیدہ ہو۔ کتنے معنی ہوئے؟ 5 معنی۔ ناظرین کرام، عربی زبان بہت ہی رچ زبان ہے، بہت ہی وسیع زبان ہے۔ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی ممکن ہو سکتے ہیں۔ جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک رائے ہے کہ اللہ کا لفظ الہ سے بنا ہے، اور الہ کے ہم نے 5 معنی سمجھے۔ مثلا وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، وہ ہستی جس کی طرف ضرورت کے وقت لپکا جائے، وہ ہستی جو انسان کو حیرت میں ڈال دے، یا جس سے والہانہ محبت ہو، یا جو بالکل مخفی ہو۔ 5 معنی ہو گئے۔ آخر میں لکھا ہے کہ ان معانی کا کامل مصداق صرف اللہ تعالی ہے۔ یہ سارے معانی بتمام و کمال اگر صادق آ سکتے تو کس پر؟ اللہ کی ذات پر۔ کیوں؟ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی طرف ہمیں اپنی ضروریات میں لپکنا چاہیے، جس سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے کارخانے قدرت کے دلائل ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ کہاں بگ بینگ کا تصور، کہاں بلیک ہولز کا تصور، کہاں ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصورات، انسان دنگ رہ جاتا ہے نا۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس سے ہماری والہانہ محبت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ رب پر ہم آگے چل کر بات کریں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر مستحق ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ اور 5ویں معنی تھے جو بالکل مخفی ہو۔ اللہ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں، مگر اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا رب العالمین کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، لفظ اللہ ایک رائے ہے الہ سے بنا، اور الہ کے 5 معنی پر ہم نے غور کیا، اور رب العالمین کا کسی درجے میں ہمارے سامنے تعارف آیا۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ، پھر کیا ہے؟ رب۔ اب آئیے رب پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لفظ رب کا مادہ ہے را با با۔ یہ مادہ بھی تو ایک چیز ہے، اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں کوئی فیمیل نہ آ جائے، اس مادے سے مراد وہ فیمیل والا نر مادہ والا معاملہ نہیں، بلکہ عربی زبان میں جب الفاظ کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو کم از کم 3 بیسک حروف اس میں ہوتے ہیں، بنیادی حروف ہوتے ہیں، اور اس بنیادی حروف کو اور ان بنیادی حروف کو جمع کر کے بہت سارے پھر الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر عین لام میم، اس سے کیا بنتا ہے؟ علم۔ اسی سے عالم بھی بن سکتا ہے، اسی سے معلوم بھی بن سکتا ہے، اسی سے علامہ بھی بن سکتا ہے، اسی سے معلم بھی بن سکتا ہے۔ بیسک حروف کیا تھے؟ بنیادی حروف کیا تھے؟ عین لام میم۔ اب عالم بھی اسی سے بنا، معلوم بھی اسی سے بنا، علامہ بھی اسی سے بنا، معلم بھی اسی سے بنا۔ یہ سارے جتنے الفاظ یعنی ورڈز ہیں، ان میں بنیادی حروف کون سے ہیں؟ 3 کون سے ہیں؟ عین لام میم۔ واضح ہو گیا ہوگا آپ کو بھی ناظرین کرام۔ تو اب ہم سمجھ رہے ہیں مادہ رب، را با با، اس کا مادہ ہے، اور کسی موقع پر انشاءاللہ قرآنک ڈکشنریز کا بھی تعارف کرائیں گے، اور پھر آپ کو بتائیں گے ایک لفظ کو ڈکشنری میں کیسے دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں، اور پھر کس کس طور پر جو ہے وہ الفاظ کے معنی ہمارے سامنے کھل کر آتے ہیں۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہے مالک ہونا۔ کس لفظ پر بات ہو رہی ہے؟ رب پر، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہے مالک ہونا، بالادست ہونا،
इंतजाम करना, जरूरियात पूरी करना। कितनी बातें आ रही? चार बातें आ रही ना। मालिक होना, बालादस्त होना, इंतजाम करना, जरूरियात पूरी करना। ठीक है, अब एक अहम बात आपको और बताते हैं। इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह मुफरदातुल कुरान में बयान फरमाते हैं, ये इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह लुगत के इमाम है। किसके इमाम है? लुगत के। और लुगत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छे। लुगत को इंग्लिश में हम डिक्शनरी कहते हैं, और कुरान के अल्फाज पर भी बहुत सारी डिक्शनरीज हैं। कुरान के अल्फाज की भी एक लुगत डिक्शनरी तैयार है, बहुत सारी हैं। उनमें एक बहुत मशहूर है, कौन सी? मुफरदातुल कुरान। पढ़िए माशाअल्लाह। किसकी है? इमाम रागिब अस्फहानी। माशाअल्लाह। ये कुरानिक डिक्शनरी है जिसमें एक एक लफ्ज पर वो बहस करते हैं कि उसमें क्या गहराई है मानी के एतबार से। तो इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह मुफरदातुल कुरान में फरमाते हैं, रब के मफहूम के एतबार से इंशाउ शैई हालन फहालन इला हद्दिन तमामिन, किसी शय को दर्जा बदर्जा इब्तिदा से आखिरी हद तक ले जाना। किसी शय को दर्जा बदर्जा इब्तिदा से आखिरी हद तक ले जाना। ये इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह किसके मानी बयान फरमा रहे? लफ्ज़ रब के। अच्छा, जब हम लफ्ज़ रब पर गौर कर रहे थे तो इसके मालिक के मानी भी सामने आए, इसके मानी मालिक के भी सामने आए, इंतज़ाम करने के भी आए, एंड सो ऑन। आइए उस एतबार से इसके मफहूम को मज़ीद जाने। जो मालिक होता है वही अपनी मिल्कियत की तमाम ज़रूरियात भी पूरी करता है। यानी गांव देहात की मिसाल ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। जो घोड़ा चलाता है, घोड़ा गाड़ी चलाता है, तो घोड़े को खिलाता कौन है? वही खिलाता। पिलाता कौन है? वही जो उसका मालिक है। अगर बीमार हो तो सही है, वो कहता है मेरा घोड़ा है, तो भाई जब तुम कहते हो मैं इसका मालिक हूं, तुम कहते हो मैं इसका मालिक हूं, तो खिलाओगे भी तुम, पिलाओगे भी तुम, साया भी तुम उसके लिए करोगे धूप से बचाने के लिए, बीमार होगा तो दवा भी तुम करोगे इसके लिए। तो जो मालिक होता है वही अपनी मिल्कियत की तमाम जरूरियात भी पूरी करता है। अल्लाह ताला ही हकीकी रब है जो तमाम मादी और रूहानी जरूरियात पूरी फरमाता है। अल्लाह हमारा मालिक भी है, वो बालादस्त भी है, वो इंतज़ाम करने वाला भी है, वो ज़रूरियात को पूरा करने वाला भी है, और इब्तिदा से लेके इंतहा तक हमारी ज़रूरियात को पूरा करने वाला है। नाज़रीन किराम, इंसान की तख्लीक कहाँ से शुरू होती है? एक मामूली नापाक कतरे के मामूली जुज़ से। समझ रहे हैं ना बात को? उस जुज़ में आँख, कान, नाक, दिल, दिमाग, गुर्दे, हाथ, पैर कुछ नहीं होता। वहां से अल्लाह आपकी और मेरी तख्लीक शुरू करता है, और माँ के बतन में तारीकियों में हमारी परवरिश करता है, और दर्जा बदर्जा हमारी हाजात को पूरा करता है, हमारी प्रोटेक्शन, हमारी हिफाजत भी करता है। दुनिया में आँख खुलती तो पूरी कायनात हमारे लिए सजा देता है। वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इब्तिदा से लेकर इंतहाई दर्जे तक हमारी एक एक ज़रूरत को दर्जा बदर्जा पूरा करता है। और न सिर्फ ये कि हमारी मादी ज़रूरियात को बल्कि हमारी रूहानी ज़रूरियात को भी। मगर वो रूहानी ज़रूरत सबसे बढ़कर क्या है, वो आइंदा की नशिस्तों में सूरतुल फातिहा में बात हमारे सामने आएगी इंशाअल्लाह। तो जनाब हमने हम्द पर बात की, हम्द के बाद अल्लाह पर बात की, अल्लाह के बाद रब पर बात की। अब कौन सा लफ्ज़ रह गया? आलमीन। आइए इस पर भी डिस्कशन करते हैं। लफ्ज़ आलमीन का मादा है आइन लाम मीम। समझ आ गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने मादे पर बात की थी ना, क्या इससे मुराद फीमेल है? ना, इससे मुराद वो बेसिक हरूफ, ये बुनियादी हरूफ हैं जिनसे अल्फाज बनते हैं अरबी जुबान में। आलमीन का मादा है आइन लाम मीम, बेसिक जो इसका रूट है। आलमुन के मानी होते हैं झंडा। आलम का लफ्ज़ सीरत की किताबों में पढ़ते हैं ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां गज़वा में आलम फलां के हवाले किया, तो आलम से मुराद झंडा। आलमुन के मानी होते हैं झंडा जो पहचान का जरिया होता है। बहुत सारी बिल्डिंग्स पे लगा दिया जाता है। सरहदों पर अगर दो मुल्कों की सरहदें मिलती हैं तो क्या होता है, एक तरफ एक मुल्क का लगाते हैं झंडा, दूसरी तरफ नुमाया हो जाता है, जाहिर हो जाता है कि ये हमारा इलाका, ये फलां का इलाका है। तो झंडा जो पहचान का जरिया होता है। आलम जहान को कहते हैं, और ये अल्लाह की पहचान का जरिया है। सुभान अल्लाह। इस कायनात के जर्रे जर्रे में जितना गौर करेंगे तो मालूम होगा यकीनन कोई इसके पीछे है जिसने इसको पैदा भी किया और जो इसको चला भी रहा है। ठीक है, तो ये आलम क्या है? ये जहान, ये अल्लाह की पहचान का जरिया है। आलमुन की जमा आलमीन है, मुराद है जहान और जहान वाले। आलम की जमा आलमीन, मुराद क्या है? जहान और जहान वाले। नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आपको बात वाज़ेह हो रही होगी। आलम झंडे को कहते हैं, पहचान का जरिया,
اور یہ عالم کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی پہچان کا ذریعہ ہے. اور عالم کی جمع کیا ہے؟ عالمین، جس کو ہم نے سمجھا کہ اس سے مراد جہان اور جہان والے. تو الحمدللہ ہم نے 4 الفاظ پر گفتگو کی. سب سے پہلے حمد، پھر اللہ، پھر رب، پھر عالمین. 4 الفاظ پر اس آیت کے ایک لفظ پر الحمدللہ ناظرین کرام ہم نے غور کیا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک بہت اہم بات ہمیں سمجھنی ہے کہ سلیم الفطرت انسان میں ابتداء شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اولاً والدین کے لیے. آدمی کی اگر نیچر صحیح ہو نا، فطرت سلامت ہو، تو وہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے. کیوں؟ میرے ماں باپ مجھے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، میری تعلیم کا، میری صحت کا خیال کرتے ہیں. تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ انسان کی فطرت سلامت ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ نالائق نہ ہو چکا ہو. اگر انسان کی فطرت سلامت ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی شکر کے جذبات اپنے اندر محسوس کرے گا، اظہار بھی کرے گا. پھر ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ ہی تھوڑی ہیں، میں تو اسکول بھی جاتا ہوں، میرے ٹیچرز بھی ہیں. صحیح ہے. پھر میرے ماں باپ کے ساتھ میرے دادا دادی بھی ہیں، پھر میرے چاچا، میرے ماموں بھی ہیں. اچھا، جب میں اسکول کی بکس پرچیز کرنے بازار گیا تو کچھ اور لوگ بھی تھے، انہوں نے کچھ چیزیں بیچی تو میں نے اور میری فیملی نے بکس خریدی. اب وہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلا تو زندگی بسر نہیں کر سکتا، میرے ماں باپ کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ان کے لیے بھی شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اولاً والدین کے لیے، پھر معاشرے کے دیگر افراد کے لیے، پھر مظاہر قدرت کے لیے. یہاں آگے انسان ذرا پھنس جاتا ہے. یہ سورج مجھے روشنی دیتا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی. یہ چاند میرے کام آتا ہے، ستارے مجھے راستہ دکھاتے ہیں تو چلو ان کی پوجا پاٹ شروع کر دو. یہاں تک آدمی رک جاتا ہے. سوال یہ کہ سورج کا پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے، چاند کا پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہے، ستاروں کی گردش کو مقرر کرنے والا بھی تو کوئی ہے، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین. تو انسان جن جن چیزوں یا لوگوں کے متعلق سمجھتے ہیں کہ ان سے مجھے فائدہ پہنچتا ہے، وہ ان کے متعلق شکر کے جذبات اپنے اندر محسوس کرتا ہے. لیکن بالآخر کیا معاملہ ہے؟ بالآخر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ اصلاً وہی رب العالمین ہے. بہت غور کیجئے گا ناظرین، آپ بھی توجہ فرمائیے گا. ماں باپ کا مجھ پر احسان ہے، مگر ماں باپ کو پیدا کس نے کیا؟ ماں باپ نے اپنے آپ کو مجھ پر انویسٹ کیا، مگر میرے ماں باپ کو وسائل عطا کس نے کیے؟ یہ معاشرہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، یہ معاشرے کے افراد کو پیدا کس نے کیا؟ اس معاشرے کے افراد کو وسائل کس نے عطا کیے؟ وہ ہے اللہ رب العالمین. تو شکر بندوں کا بھی ادا کرنا چاہیے، اس میں کوئی غلط نہیں بات، بلکہ حدیث شریف میں ذکر آیا ہے جامع ترمذی کی روایت میں، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو ہمیں بندوں کا ضرور شکر ادا کرنا ہے، مگر سب سے بڑھ کر ہمارے شکر کا مستحق کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ رب العالمین. تو ناظرین کرام، ہم نے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کی اس پہلی آیت پر کسی درجے میں گفتگو بھی کی، اور کچھ الفاظ جو کہ 4 تھے وہ ہمارے سامنے کھل کر بھی آئے. اب آئیے اپنے ہم ساتھیوں کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں. اگر ہاں تو ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. جی سب سے پہلے کون سوال کریں؟ جی زبیر بھائی آپ بتائیے. سر، نماز میں توجہ بڑھانے کے لیے اس ایک آیت کی کیا اہمیت ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ بہت ہی عملی سوال آیا کہ نماز میں ہم توجہ بڑھائیں، ہم چاہتے ہیں. اس میں اس پہلی آیت کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی ایک دو نشستوں میں رکھا کہ سورہ الفاتحہ پر توجہ ہوگی تو نماز میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی. لیکن آج ایک مشکل سوال کیا زبیر صاحب نے کہ اس پہلی آیت کی اہمیت کیا ہے نماز میں توجہ بڑھانے کے لیے، بجائے اس کی کہ میں خود اپنے پاس سے کوئی بات عرض کروں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 4 ائمہ میں سے مشہور امام ہیں، ان کی ایک بہت چھوٹی سی کتاب ہے کتاب الصلاۃ، نماز کے موضوع پر. وہ لکھتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ تم سورہ الفاتحہ کی آیت پڑھ کر فوراً چلے جاؤ آگے؟ تم رک کر حمد پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم رک کر اللہ پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم رک کر لفظ رب پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم رک کر لفظ عالمین پر غور کیوں نہیں کرتے؟ 4 الفاظ ہم نے سمجھے نا. کیسے ممکن ہے کہ تمہارے اندر اللہ کی اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کی عظمت پیدا نہ ہو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم اللہ کی کروڑوں نعمتیں استعمال کرو اور تمہارے اندر اللہ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ تم لفظ رب سے ایسے ہی گزر جاؤ اور تمہیں اپنی محتاجی، اپنی بے بسی کا احساس تک نہ ہو؟ تو جتنا اللہ کے لفظ پر غور کریں گے، جتنا حمد کے لفظ پہ غور کریں گے، جتنا رب کے لفظ پہ غور کریں گے، ہمیں ہماری بے بسی کا احساس ہوگا، اور پھر آنکھوں سے کچھ ٹپکے گا، پھر دل کے اندر کچھ کپکپاہٹ پیدا ہوگی،
اور پھر نماز میں توجہ بڑھے گی انشاءاللہ تعالی۔ جی اور کسی کے پاس سوال کوئی؟ سر جی سعد آپ بتائیے۔ سر کیا الحمدللہ کہنے کی کوئی فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ ناظرین کرام بڑے دلچسپ سوالات آ رہے ہیں، یعنی جو گفتگو ہو چکی اس سے اگلی باتیں ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھیوں کی طرف سے آ رہی ہیں کہ الحمدللہ کہنے کی کوئی فضیلت ہے۔ جی ہاں بالکل ہے۔ پہلی فضیلت تو یہی ہے نا کہ یہ قرآن حکیم کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اور قرآن کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ گن تو بعد میں لیجئے گا، آپ بھی بعد میں شمار کر لیجئے گا کہ الحمد میں کتنے الفابیٹس یہ حروف ہیں، للہ میں کتنے ہیں، تو الحمدللہ کے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ایک حدیث میں ذکر آ گیا۔ دوسری حدیث ہم نے آج سمجھی تھی نا کہ الحمدللہ میزان کو وہ بھر دیتا ہے، سبحان اللہ سے میزان معرفت کا آدھا بھرتا ہے اور الحمدللہ سے مکمل بھر جاتا ہے۔ اور 4 کلمات ایک ساتھ ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہم سب کو ناظرین یاد تو ہے نا، اس کی فضیلت سنیے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اس ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں اس ساری زمین پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج تو بادشاہوں کے محلات پر بھی طلوع ہوتا ہوگا، پریزیڈنٹس کے ہاؤس پر بھی ہوتا ہوگا، دنیا کی بڑی ہائی رائز بلڈنگز پر بھی ہوتا ہوگا نا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم اس ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ اللہ کو یہ 4 کلمات پسند ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر یہ کلمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کے پاس عابد کوئی سوال ہے؟ جی بالکل، بتائیے۔ آج ہم نے شکر کا ذکر کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت آگے کا سوال ہے کہ اللہ کے شکر کے ادا کرنے کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں۔ ہم نے ایک بات تو سمجھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، روزمرہ کے معمولات کی دعائیں موجود ہیں، یاد کریں اور ان کو ان مواقع پر پڑھیں ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ، نمبر 1۔ دوسری بات، امام راغب کا ذکر آیا تھا نا، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی کتاب کون سی تھی؟ مفردات القرآن۔ یاد ہو گئی آپ کو؟ زبردست ماشاءاللہ، مفردات القرآن۔ اس میں امام راغب نے شکر کے 3 درجات بیان کی۔ کتنے؟ 3 درجات۔ ایک ہے شکر بالقلب، دل سے شکر، ایک ہے شکر باللسان، زبان سے شکر، ایک ہے شکر بالجوارح، پورے وجود سے شکر۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ دل سے شکر، زبان سے شکر، اور پورے اعضاء سے، وجود سے شکر۔ دل سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اعتراف دل میں، اور اللہ کے انعامات کا احساس دل میں ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا، نمبر 1۔ نمبر 2، زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ تو بہت واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے لیے ہمیں دعائیں سکھا دی، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، تیسرا شکر ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ پورا وجود آپ کی اور میری ملکیت نہیں ہے، یہ کس کی امانت ہے؟ اللہ کی۔ آنکھ نعمت ہے نا، اس کا شکر کیا ہے؟ وہ دیکھے جس کی اجازت ہے، وہ نہ دیکھے جس کی اجازت نہیں ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے نا، وہ بولے، وہ کہے جس کی اجازت ہے، وہ نہ بولے جس کی اجازت نہیں۔ یہ پورے وجود سے شکر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ بہت قیمتی سوالات آپ لوگوں کی طرف سے آئے۔ ناظرین اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان سوالات کے بعد ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے قرآنی معلومات کے حوالے سے۔ قرآنی معلومات میں روزانہ ایک پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آج جو پوائنٹ ہمارے سامنے ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک قلب ہوگا، کیا مبارک دل ہوگا جس پر قرآن جیسا بھاری کلام نازل ہوا۔ حالانکہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ حشر کی آیت 21 میں بات، سورہ حشر آیت 21 میں بات ہے، لیکن یہاں بتایا گیا کہ قرآن حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبریل امین نے اللہ کے حکم سے نازل فرمایا۔ ناظرین کرام، سورہ الفاتحہ کی پہلی آیت آج ہمارے زیر مطالعہ رہی۔ آئیے کچھ دہراتے ہیں حاصل مطالعہ کے طور پر۔ نمبر 1، ہم نے سمجھا کہ ہم کے معنی تعریف اور شکر دونوں کے ہیں۔ دوسری بات ہم نے سمجھی، رب مالک اور ضروریات پورے کرنے والے کو کہتے ہیں، رب حقیقی اللہ تعالی ہے۔ تیسری بات ہم نے سمجھی
کہ سلیم الفطرت انسان کائنات پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ چوتھی بات ہمارے سامنے آئی کہ دل، زبان اور پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ماشاءاللہ اس پہ سوال بھی ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ اس حاصل مطالعہ کے بعد ناظرین کرام ایک بڑا عملی سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے، اور وہ ہے جائزہ۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے؟ ایک آیت ہم نے سمجھی قرآن کی، اتنی عظیم آیت سمجھی ہم نے قرآن کی۔ اب اس کے مفاہیم سامنے آنے کے بعد آئیے جائزہ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ پہلی بات، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کائنات کا رب مان کر اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ آج ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن وغیرہ بہت بڑھ گیا نا۔ اطمینان کب ملے گا؟ جب ہم اس کائنات کے رب کو مان لیں گے، کیونکہ سارے لوگ جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ کمزور ہیں اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کو خالق کائنات اور مالک کائنات مان لیں گے تو اطمینان محسوس ہوگا۔ کیا ہم محسوس کرتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال، کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو کل نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، یا ہم کسی سیٹ کو، کسی مالدار آدمی کو، کسی وزیر کو معاذ اللہ نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ تیسری بات، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات پر غور کرتے؟ کروڑ کروڑ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہر وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہم غور کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں کس نے عطا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ چوتھی بات، کیا ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، یا بس نعمتیں استعمال کیے چلے جائیں گے؟ دنیا میں بجلی استعمال کرتے بل آتا ہے نا بھائی، صحیح ہے، اور نہ دیں تو کٹ جاتی ہے بجلی۔ اللہ نہیں کاٹتا اپنی نعمتوں کے تسلسل کو، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ پانچویں بات، کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ بہت عملی سوال ہے ناظرین کرام۔ دعائیں صرف ایک مرتبہ یاد کرنے کے لیے نہیں، اور بہت سے بچے بھی تو ہمیں پروگرامز میں دیکھ رہے ہوں گے، تو ان سے میں گزارش کروں بیٹا یہ دعائیں صرف ایگزامز میں مارکس حاصل کرنے کے لیے یاد نہیں کرتے ہم، اور بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ ایک دفعہ کے نہیں بلکہ ان تمام مواقع کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ان کا معمول ہمارے معمول میں شامل ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، دو تین چھوٹے چھوٹے اور سیگمنٹس ہمارے ہوتے ہیں۔ ہمارا روز ایک سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے، مگر اب یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ پچھلے سوال کا پہلے جواب آپ کی خدمت میں رکھ دیا جائے۔ کل ہم نے آپ سے سوال کیا تھا قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا درست جواب ہے 6236۔ ناظرین کرام، آپ کو پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ جی ہاں، مجھے اندازہ ہے نا؟ کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ آپ کو اندازہ ہے؟ جی بتائیے۔ سر وہ 6666۔ ہاں، 6666 آیات قرآن میں ہیں۔ واللہ عالم ہمیں مل نہیں سکی، سچی بات یہ ہے۔ بہت سارے اسکولز میں پروگرامز ہوتے ہیں، میڈیا پہ پروگرامز ہوتے ہیں، 6666 6666 6666، اٹس ناٹ کریکٹ، 6236، ٹھیک ہے؟ اور خود چیک کر لیجئے، قرآن حکیم کا نسخہ لیجئے، قرآن حکیم کے ہر نسخے کے آخر میں سورتوں کی تعداد بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس انداز سے دیکھیں تو بعض اوقات آیت نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں کہ اس سورت میں کتنی آیات ہیں۔ دوسرا آسان طریقہ کیا ہے؟ ٹائم لگے گا تھوڑا، ہم تو کر چکے ہیں کام، مطلب آپ بھی کر کے دیکھ لیجئے گا۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کتنی آیتیں؟ 7، لکھ لیجئے۔ دوسری سورت البقرہ کتنی آیتیں؟ 286، لکھ لیجئے۔ اگلی سورت سورۃ آل عمران کتنی آیتیں؟ 200، لکھ لیجئے۔ 114 صورتیں، ان کے نام، ان کے ساتھ ان کا نمبر لکھیے، اور کوئی ایکسل کے شیٹ پہ بنا لے، کوئی کیلکولیٹر پہ کر لے، اٹ وڈ کم ٹو 6236، 6236۔ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا اور بڑا عجیب جواب آج کو شاید آپ کو لگا ہوگا، اپنے طور پر چیک کیجئے گا۔